جو اعتراض تھا وہ یہ تھا. تو یہ اعتراض ان کا بتاتا ہے کہ قرآن نے جب بار بار ان کے اس اعتراض کا ذکر کیا، اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں خواب ایسے آئیں گے کہ خواب میں بچھو اور سانپ ڈسیں گے، تو پھر تو اعتراض کی بات ہی نہیں تھی. تو اعتراض بنا ہی اس وقت جب یہ حشر اجساد کی بات ہوئی کہ جسم دوبارہ زندہ ہوں گے اور جسمانی ثواب یا عذاب ہوگا. جنت میں جائے گا تو جسم جائے گا، اور جہنم میں جائے گا تو وہ بھی جسم جائے گا. عالم برزخ کے اندر بھی جو عذاب ثواب ہوگا، جو عذاب قبر کے اندر عذاب ثواب ہوگا، وہ سارا کا سارا جسم کو ہوگا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت جامع آپ نے بتایا، جزاک اللہ. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو نیند آتی ہے اور سو جاتا ہے تو اس کی روح، ظاہر ہے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح کچھ دیر کے لیے وہ آ جاتی ہے اوپر. تو وہ اگر خواب دیکھتا ہے کسی مرے ہوئے شخص کو، تو کیا وہ برزخ میں جا کے روح ملاقات کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا. اچھا، دیکھیں دکھایا جانا ہے نا. صحیح. تو دکھایا جانا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں لے جا کے دکھایا جائے. صحیح صحیح. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں سے لا کے دکھایا جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کو لے جایا جائے نہ اس کو لایا جائے، تمثیلی انداز میں آپ کو دکھا دیا جائے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نے دکھا دیا تو وہ اس کے لیے ہمیں یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں گئے یا وہ یہاں آئے. صحیح صحیح. بحث تو تب ہو جب ہم نے دیکھا نہ ہو. تو ہم نے دیکھا ہے، صحیح، اللہ نے دکھا دیا ہے، بات ختم. صحیح صحیح. اچھا، کچھ لوگ شیخ اعتراض کرتے ہیں قبر کے عذاب پہ. وہ کہتے ہیں پہلی تو بات یہ قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو سوال وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود نکالے ہوئے ہیں جو سوالات، اس کا بھی قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے. عمومی طور پہ وہ لوگ یہی امپریشن لیتے ہیں جی کہ بس ہم مریں گے، اس کے بعد بس قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے. اور دلیل وہ اس کی یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا ایک دم سے، تو وہ کہیں گے ہمیں کس چیز نے ہماری نیند سے بیدار کر دیا. اس کا مطلب کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اگر ہو رہا ہوتا تو بڑے بوکھلا کے اٹھتے. تو اس سب کو کیسے ہم ان کا جوابات جو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے، جی، یہ اتنا میٹر ہی نہیں کرتا. اچھا، پہلی تو بات یہ بالکل ٹھیک. قرآن سے ثابت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ثابت ہو، صحیح، بات ایک ہے. بالکل ٹھیک. دونوں میں کوئی فرق نہیں. صحیح. یہ فرق ہم نے بنائے ہوئے. دیکھیں قرآن جو کہتے ہیں قرآن سے فائدہ، قرآن سے ثابت ہوا، ان سے یہ پوچھیں قرآن کس پہ نازل ہوا تھا؟ قرآن کہاں آیا تھا؟ کوئی بنی بنائی کتاب مجھے یا آپ کو مل گئی تھی؟ صحیح. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن کہتا ہے خود نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین.